آج ہمارے سامنے کتاب ہے پاکستان کی روشن اقلیتیں، اور یہ علی احمد ڈھلوں کی تخلیق ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے بہترین کتاب ہے۔ پہلے علی احمد ڈھلوں صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان کی تحریریں اب تک پڑھنے سے محروم رہے ہیں، ان کو میں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ علی احمد ڈھلوں شعبہ صحافت سے گزشتہ 33 سال سے وابستہ ہیں۔ رپورٹنگ سے لے کے کالم نگاری اور پھر تجزیہ نگاری تک آپ نے ہمیشہ مثبت تنقیدی پہلو کے ساتھ بامقصد صحافت کی۔ آپ ہمیشہ کسی کام میں جت جانے والے، لگن رکھنے والے اور اپنے آدرشوں کے حصول کے لیے دن رات کام کرنے والے اعلیٰ ترین محقق اور تاریخ دان ثابت ہوئے۔ کالم نگاری ہو یا کتاب لکھنے کی چاہ، آپ نے ہمیشہ مظلوم کے حق میں اپنے قلم کو صحیح جگہ استعمال کیا، جس سے کئی حقداروں کو ان کا حق ملا۔ زیر نظر کتاب پاکستان کی روشن اقلیتیں بھی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ نے پاکستان کے یکسر نظر انداز ہوتے ہوئے پہلو کو اجاگر کیا اور ان اقلیتوں پر کتاب لکھی جن کی پاکستان اور اس خطے کے لیے کاوشوں کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان غیر مسلم شخصیات کو دلیری کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا کر خدمات پیش کی۔ یقیناً علی احمد ڈھلوں نے اس حساس موضوع پر کتاب لکھ کر اقلیتوں کے مایوس چہروں پر رونق بخشی۔ یہاں یہ بھی کہنا مناسب سمجھا جائے گا کہ علی احمد ڈھلوں کے کالموں کے مجموعے تلخیاں کے بعد زیر نظر کتاب ان کا اچھوتا موضوع ہے جو یقیناً قارئین کو پسند آئے گا۔ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ماسٹر اور پنجاب یونیورسٹی لاہور ہی سے LLB کا امتحان پاس کیا۔ 1990 میں روزنامہ پاکستان سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور پھر صحافت ہی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نے 1992 سے طویل عرصے تک روزنامہ خبریں کے ساتھ منسلک رہے۔ 2002 میں ذاتی اخبار روزنامہ لیڈر اور روزنامہ مقابلہ انٹرنیشنل کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ بطور کالمسٹ اور تجزیہ نگار اپنے سفر کو جاری رکھا۔ پہلے روزنامہ خبریں اور اب 2014 سے روزنامہ ایکسپریس میں تلخیاں کے نام سے کالم لکھ رہے ہیں، جو حالات حاضرہ پر معلومات اور تجاویز سے بھرپور پسندیدہ ترین کالموں میں شامل ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ابراہیم سعید کی طرف سے یہ الفاظ لکھے گئے۔ اب آ جاتے ہیں کتاب کے شروع میں۔ عرض مصنف میں لکھا گیا ہے، زیر نظر کتاب پاکستان کی روشن اقلیتیں میری طرف سے پاکستان میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتوں کے لیے محبت بھرا تحفہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا خیال اس وقت آیا جب حالیہ برسوں میں ہونے والی مردم شماری میں یہ محسوس ہوا کہ اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا تناسب محض 3.5% رہ گیا ہے، جبکہ یہ تناسب 1998 کی مردم شماری میں 4.5% کے قریب تھا۔ اس طرح دو مردم شماریوں کے دوران مذہبی اقلیتوں کی تعداد میں 1% کمی آئی ہے، یعنی ان 22 سالوں میں 20 لاکھ اقلیتی افراد نامساعد حالات کے باعث پاکستان سے ہجرت کر گئے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن امر یہ ہے کہ 1947 میں متحدہ پاکستان میں 77% مسلمان اور 23% غیر مسلم آباد تھے۔ آبادی کا یہ تناسب مشرقی اور مغربی پاکستان کا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم نے پاکستانی پرچم میں موجود سفید رنگ اور سفید چاند ستارہ جو پاکستان میں موجود اقلیتوں کے ساتھ مساویانہ رویے پر زور دیتا ہے کا بھی پاس نہ کیا اور اقلیتوں کے ساتھ ہر محاذ پر ناروا سلوک برتا، جس کے باعث یہ تناسب کم ہوتا رہا۔ باوجود اس کے کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے جماعت احمدیہ کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دینے کے بعد اقلیتوں کے تناسب میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تعداد مسلسل کم ہوتی رہی۔ عرض مصنف کے آخر میں احمد علی ڈھلوں صاحب لکھتے ہیں، پہلا حصہ ایسی شخصیات پر مشتمل ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے براہ راست خدمات سر انجام دی۔ دوسرے حصے میں ایسی ہیرا صف شخصیات شامل کی گئی ہیں جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، جبکہ تیسرا حصہ ان اداروں پر مبنی ہے جنہیں بنایا تو غیر مسلم شخصیات نے، مگر اس سے آج تک پاکستان کے عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر قارئین سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ کتاب کا تاریخی حقیقت کے طور پر مطالعہ کریں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو اپنے اپنے جذبات پر پرکھا جاتا ہے، جبکہ قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ کتاب میں کوئی کمی بیشی بھی آپ کی نظر سے گزرے، اس کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ میں نے اس کتاب کا سرسری سا جائزہ لیا ہے تو نظر یہی آتا ہے کہ اس کتاب کو کتاب برائے کتاب سمجھ کر نہیں لکھا گیا، بلکہ اس میں محنت کی گئی ہے۔ اس میں جناب عارف نظامی صاحب کا تبصرہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کتاب کے بارے
میں کہا ہے کہ دوسرے پہلو میں یہ فلسفہ مضمر ہے کہ اگر ہم نے حقیقی معنوں میں ایک قوم بننا ہے اور پاکستان کو اوج ثریا تک پہنچانا ہے تو برداشت، رواداری، مساوات، باہمی پیار و محبت اور میل جول کو فروغ دینا ہوگا۔ اسی طرح سے جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے بانی قائد محمد علی جناح جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے سوا کسی اور شخصیت کو خاطر خواہ قومی اعتماد اور پذیرائی حاصل نہیں تھی۔ یوں پاکستان کے پہلے آئین کو نوعیت طے کرنے کے معاملے پر سیکولر، مذہبی اور قومی ریاست کے نظریات معرض بحث پڑ گئے۔ اس بد نصیب قوم کو کبھی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا ہی نصیب نہ ہوا کہ 1000 کلومیٹر دوری پر واقع مشرقی پاکستان کا کیا مطلب ہے۔ جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، لیکن کچھ ایسی ناگوار واقعات بھی رونما ہوئے جن کی وجہ سے دنیا عالم میں پاکستان کے تشخص کو سخت نقصان پہنچا اور بعض اوقات اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کو بھی دباؤ میں لایا جاتا رہا۔ ایسی صورت میں زیر نظر کتاب پاکستان کی روشن اقلیتیں لکھنا اور اقلیتوں کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف کرنا یقیناً بہترین عمل ہے۔ اب میں اس کتاب کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب ہیڈنگ اس کا ہے داتا دربار کا لنگر۔ کامریڈ شری متین امرتسری کے بھگت سنگھ فیملی سے ذاتی تعلقات تھے۔ بھگت سنگھ کی بہن سریندر کور شری متین کی بہن بنی ہوئی تھی۔ کامریڈ محمد علی کامریڈ شری متین کی زبانی بتاتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے باپو سردار کشن سنگھ نے بھگت سنگھ سے جب آخری ملاقات کی تو بھگت نے اپنے باپو سے کہا، باپو تیرے کنے پتر نے؟ سردار نے جواب دیا، 5۔ بھگت سنگھ بولا، پر تو 4 ہی سمجھ، پر ایک گل میں تینوں دس دیاں، تو پنجاب دے جڑے گبرو دے موڈے اتے ہاتھ رکھیں گا او تینوں بھگت سنگھ ہی جاپے گا، سب تیرے پتر ہون گے۔ میں وطن دی آزادی تے بھوک ننگ نوں مٹاون دا دیوا بالن چلیا وا، مینوں موت کولوں ڈر نہیں لگدا۔ کامریڈ شریف متین نے مزید بتایا کہ بھگت سنگھ بریڈلا ہال میں روح پوشی کی ابتدائی دنوں میں ایک دن داتا دربار لنگر لینے چلا گیا۔ مجاور نے اسے صبح، دوپہر اور شام کی لائن میں دیکھا، پھر دوسرے دن لائن میں لگا دیکھا تو اس نے بھگت سنگھ سے پوچھا، جوان کیا بات ہے، کل بھی تم سارا دن لائن میں تھے؟ بھگت سنگھ نے اسے بتایا کہ ہم تحریک آزادی کے کارکن ہیں اور بریڈلا ہال میں روح پوش رہتے ہیں۔ مجاور بھگت سنگھ سے بولا کہ ایک بڑا برتن لے کر آیا کرو۔ اس کے بعد بریڈلا ہال کے نام پر داتا دربار سے لنگر لانا معمول بن چکا تھا۔ تمام لوگ پیٹ بھر کے کھاتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ مجاور انتہائی اعلیٰ قسم کے کھانے دیتا تھا۔ کامریڈ شریف متین کا کہنا تھا کہ بھگت سنگھ کو جب پھانسی ہو گئی اس کے بعد بھگت سنگھ کے ماں باپ بریڈلا ہال کے بڑے دروازے کے باہر ایک بڑی سی چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی بھی نوجوان بریڈلا ہال آتا تو وہ ان کے پیر چھوتا تھا۔ کامریڈ شری متین امرتسر میں انڈین نیشنل کانگریس کے ضلعی سیکرٹری تھے۔ کانگریس میں ایک سوشلسٹ گروپ تھا جو دراصل کمیونسٹوں کی سرگرمیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ شری متین سوشلسٹ گروپ کے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے انہیں قیام پاکستان سے قبل لاہور میں جا کر ضلعی جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی تھی۔ تو آ جاتے ہیں اس کتاب کے صفحات کی طرف۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 368 368 اور اس کتاب کی قیمت کتنی ہے وہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اس کتاب کی قیمت ہے 1400 روپے۔ یہ ملے گی آپ کو لیڈر پبلیکیشن سے۔ ایڈریس اس کا ہے لیڈر گروپ باڑا ٹاور 36 کوئنز روڈ لاہور۔ فون نمبر ہے 042363